حاضرین محترم، ہمیں تاریخ کی عدالت میں حاضری دینا ہوگی۔ قوم سوال کرتی ہے دنیا والوں سے، قوم سوال کرتی ہے مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے حکمرانوں سے، قوم سوال کرتی ہے حزب اختلاف میں بیٹھ کر اپنی باری کے انتظار میں بیٹھنے والوں سے کہ آخر تم کب تک جوڑ توڑ کی سیاست کا یہ مکروہ دھندا کرتے رہو گے؟ آخر اس سفر کی کوئی منزل بھی ہے؟ مسائل کا کوئی حل بھی ہے تمہارے پاس؟ 64 برس گزر گئے، تمہاری شمشاد تک جوانیاں بوڑھی لاشیں بن چکی ہیں، تمہارے چہرے کی نالی پیری کی چھریوں میں ڈھل چکی ہے، تمہارے وجود کا بوجھ قوم کے کندھے اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں۔ ارے یا تدبیر بدلو، یا گردی مانو، یا دعووں کو چھوڑ کر تیرے راستوں کو خیر بات کہہ کر صراط مستقیم کی طرف آؤ۔ دوستان گرامی قدر، آج نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تکمیل کے لیے قائد اعظم نے مسلمانوں کی جدوجہد کو لے کر جو پاکستان کی اس منزل کی طرف قدم بڑھایا تھا، یہ پاکستان تو بن گیا، مگر وہ پاکستان جسے اسلامستان بننا تھا، جسے مصطفیٰ کے نظام کا گہوارہ بننا تھا، وہ پاکستان آج ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ حاضرین اکرامی قدر، آج کا پاکستان اقبال کے خواب، جو خواب اقبال نے دیکھا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس پاکستان کی خاطر قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے جدوجہد کی تھی، جس پاکستان کی خاطر صوفیاء نے، عرفاء نے اور پاکستان کے قیام کی خاطر جن ہماری بہنوں اور بھائیوں نے قربانیاں دی تھی، یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ یہ پاکستان چند سو خاندانوں کا پاکستان ہے جنہیں حکمرانی کرتے ہوئے سیدھے صدی گزر گئی۔ ہمیں کون سا پاکستان چاہیے؟ منہاج القرآن یوتھ لیگ اس پاکستان کے حصول کے لیے اور اس پاکستان کو اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اور دوستان محترم، اس وقت تک یہ جدوجہد ثمر آور نہیں ہو سکتی جب تک اس ملک میں ریولوشن اور انقلاب کے لیے ہم قیادت کے چناؤ میں احتیاط نہیں کر لیتے۔ آج ہماری قیادت وہ مذہبی قیادت ہو، وہ سیاسی قیادت ہو، معذرت کے ساتھ الا ماشاء اللہ آج سیاسی قیادت غنڈوں، لٹیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے، اور مذہبی قیادت الا ماشاء اللہ انپڑھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قائد اور لیڈر کی تعریف کیا ہے، لیڈر کسے کہا جاتا ہے، قائد کسے کہتے ہیں۔ دوستوں، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں کسی ریلیجس لیڈر کی ڈیفینیشن نہیں کرتا اور اس کی ہوئی تعریف آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ ہم اگر لیڈرشپ سائنس کو دیکھیں تو لیڈرشپ سائنس کے سبجیکٹ کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو دوستو وہاں پر قائد اور لیڈر کی تعریف جب کی جاتی ہے تو 3 باتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ کسی بھی قیادت میں 3 اوصاف ہونے چاہیے۔ پہلا وصف لیڈر کا یہ ہوتا ہے کہ قائد، رہنما، لیڈر وہ ہوتا ہے جو صاحب علم ہو۔ جاہل کبھی لیڈر نہیں ہوا کرتا۔ لیڈر ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ قائد صاحب علم ہوا کرتا ہے، اور دوسری کوالٹی لیڈرشپ کی یہ ہوتی ہے کہ قائد صاحب کردار ہوتا ہے، اور تیسری کوالٹی کسی بھی قیادت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت دکھائی دے۔ یعنی اگر ہم اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں کہ قائد صاحب علم ہونا چاہیے، قائد صاحب کردار ہونا چاہیے، قائد دیکھنے میں جاذب نظر ہونا چاہیے، تو پھر قیادت کی فراوانیوں کے اس موسم میں آپ
دے گا۔ اگر کردار کی طرف چلے جائیں تو میرے قائد کے بڑے سے بڑا ناقد اس کے نظریے پر اور اس کی فکر سے تو اختلاف کر سکتا ہے، مگر کسی شخص کو آج تک یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کے کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ اور تیسری بات کہ قائد حسین اور خوبصورت ہوتا ہے۔ یارو اگر آپ میرے قائد کے چہرے کی طرف دیکھیں، اس کی جوانی کو دیکھیں، اس کے لڑکپن کو دیکھیں، اس کی جوانی کو دیکھیں، اور آج میرے قائد کے بڑھاپے کو دیکھیں تو یہ بڑھاپے میں بھی یارو بڑھاپے کی بھی اس عمر میں شباب زلیخا کی تصویر دکھائی دیتا ہے۔ حاضرین محترم، منہاج القرآن یوتھ لیگ اپنے قائد کی مائیت میں، اپنے قائد کی ڈائریکشنز کے ساتھ اس ملک میں مستفید انقلاب کا وہ سویرا طلوع کرنا چاہتی ہے کہ جب یہ پاکستان حقیقت میں پاکستان بن جائے اور یہ حقیقت میں اسلامستان بن جائے، یہاں کا نوجوان جو ہے اس کی آنکھوں میں حیا کا پانی ہو، وہ اس کی جبینیں اور اس کا جو پیشانی ہے وہ سجدوں کے نور سے آشنا ہو، پاکستان ایک اسلامک ماڈریٹ اور ایک ڈیموکریٹک ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرے، اور انشاءاللہ العزیز مایوسیوں کی یہ راتیں ضرور چھٹیں گی اور ایک امید کا سورج انشاءاللہ العزیز ضرور طلوع ہوگا، اس لیے کہ یہ دھرتی حادثاتی طور پر یہ ملک وجود میں نہیں آیا، یہ پاکستان کا وجود ریاست مدینہ کا تسلسل ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے جب بقول حضرت صوفی برکت علی کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نا میں اقوام عالم کی نا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ملک کے ساتھ مخلص ہونے کی اور اس ملک کی قیادت کے چناؤ میں ہمیں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔